برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ صف کے فضائل و مضامین اور اس کا تعارف پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ صف مکیہ ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور جمہور مفسرین کے قول کے مطابق مدینہ ہے۔ اس سورت میں 2 رکوع 14 آیتیں ہیں۔ صف کا معنی ہے سیدھی قطار، اور اس سورت کی آیت نمبر 4 میں مذکورہ کلمہ صفا کی مناسبت سے اس کا نام سورہ صف رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے اس بات پر مذاکرہ کیا کہ کون حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ابھی ہم میں سے کوئی اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہیں تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف ایک شخص بھیجا اور اس نے ہمیں جمع کر کے ہمارے سامنے پوری سورہ صف کی تلاوت کی۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا گیا اور مجاہدین کا عظیم ثواب بیان کیا گیا ہے۔ نیز اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ 1، اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کی گئی اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ بات نہ کہیں جو خود کرتے نہیں۔ 2، یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس طرح صفیں باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسہ پلائی دیوار ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ 3، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے اور دین میں تفرقہ بازی سے منع کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ 4، مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے اور یہ دین سب دینوں پر غالب ہوگا اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہو۔ 5، مسلمانوں کے سامنے اخروی عذاب سے نجات کا راستہ بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں۔ 6، اس سورت کے آخر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کا مددگار بننے کا حکم دیا گیا اور ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کی ایک مثال بیان کی گئی۔ سورہ صف کی اپنے سے ما قبل سورہ ممتحنہ کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ ممتحنہ کی ابتدا میں، وسط میں اور آخر میں کفار سے دوستی اور محبت رکھنے سے منع کیا گیا، اور اس صورت میں مسلمانوں کو متحد ہونے اور دشمنوں کے سامنے ایک صف میں کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ ممتحنہ میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان ملکی، داخلی اور خارجی معاملات کے احکام بیان کیے گئے اور اس صورت میں دشمنوں سے جہاد کرنے کا
حکم دیا گیا اور جہاد چھوڑنے والوں کو تنبیہ کی گئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔